السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما کیوں، تحرم تو حرام کرتا ہے، ماں جو چیز احل اللہ حلال کی اللہ تعالیٰ نے لکا تیرے لیے، تب تک تو چاہتا ہے مرضات رضا خوشی ازواجی کا اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، قد بے شک فرض اللہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، تحلہ کفارہ ایمانکم تمہاری قسموں کا، واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مالک ہے، وہو العلیم الحکیم اور وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وائز اور جب اسرا چھپ کر کی نبی نے کوئی بات، الا طرف بعضی، اسرا چھپ کر کی نبی علیہ السلام نے الا طرف بعض ازواجی اپنی ایک بیوی کو، حدیثاً بات، فلما پس جب نبات ظاہر کر دی بھی اس کو، اظہر اللہ علیہ اور ظاہر کر دیا اللہ نے اس پر، خبر دے دی اس کو جب اس پر اللہ نے ظاہر کر دیا، عرفا بازہ تو کچھ بات تو بتا دی جتلا دی، وعرضا انباز اور اعراض کیا کچھ سے، فلما پس جب نبا جب اسے بات بتائی بھی یہ بات جو تھی راز، قالت کہنے لگی، من انبا کا، من کس نے انبا کا بتائی تجھ کو، حاضہ یہ بات کس نے خبر دی، قالا فرمایا، نبانیہ بتایا مجھے، خبر دی مجھ کو، علیم اور خبیر نے، جو علم والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے۔ ان اگر تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف، فقد پس بے شک، سغت مائل ہو گئے، قلوبکما تم دونوں کے دل، وَإِنْ اور اگر تظاہرا علیہ اگر تم مدد کرو گی علیہ اس پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا مولاہ وہی اس کا مولا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہے، وصالح المومنین اور نیک لوگ بھی، والملائکہ اور فرشتے بھی، بعد ذالک اس کے بعد، ظہیر مددگار ہے، اسا رب قریب ہے اس کا رب، ان اگر طلقکن اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ان کے یبدلہ کہ وہ بدلے میں دے دے اس کو، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، منکنہ تم سے، مسلماتن جو اسلام والیاں ہوں گی، مؤمناتن اور ایمان والیاں، قانتاتن اطاعت کرنے والیاں، تائباتن توبہ کرنے والیاں، عابداتن عبادت کرنے والیاں، سائحاتن روزہ رکھنے والیاں، سیباتن شوہر دیدہ، وابکارن اور کنواریاں۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مالک ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس کی بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی، تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات جتلائی اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اسے یہ راز فاش کرنے کی بات بتائی تو اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا؟ کیا مجھے اس نے بتایا؟ کہا آگے سے، مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو گئے، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومن بھی، اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اس سے تم سے بہتر بیویاں دے دے،
جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ بھی اور کنواریاں بھی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 سے 5 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم، تحریم کا معنی ہے حرام کر لینا۔ سورہ مدنی ہے اور 2 رکوع اور 12 اس کی آیات ہیں۔ شروع میں ہی سورت کے یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے، اور وہ چیز کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی ہے، اور یہ آیات کیوں نازل ہوئیں، اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، صحیح مسلم دونوں میں یعنی نقل کیا ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش نبی علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ان کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور ان کے پاس ٹھہر جاتے، یعنی زیادہ ٹائم گزارتے۔ تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی آئیں وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے، کیونکہ مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر یہ بات کہی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیکن میں زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتا تھا، دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا، اور میں نے اس بات کی قسم کھا لی ہے، تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ تو یہ بات جو اس واقعہ پر جو اتری ہے نا، یہ آیت اے نبی تو کیوں اپنے اوپر حرام کرتا ہے، تو اب اصل میں یہ جو مغافیر ہے نا، ایک بدبودار میٹھی گوند ہوتی ہے جو کہ آپ علیہ السلام کو اس کی بدبو کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر چھوڑ دیں گے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو امام نسائی نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، دوسرا واقعہ نسائی کی کتاب میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ صحبت کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ مسلسل آپ سے اصرار کرتی رہیں، حتیٰ کہ آپ نے اسے اپنے آپ پر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ کون تھی؟ تفسیر اس کی میں آتا ہے کہ لونڈی ماریہ قبطیہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ماں تھی، یعنی کہ جو ایک بیٹا الگ نبی علیہ السلام کا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو پیدا ہوا تھا، باقی ساری اولاد تو اما خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی سوائے ابراہیم کے۔ تو یہ ماریہ قبطیہ لونڈی سے، یعنی کہ قبطیہ تھی، مصر سے آئی ہوئی تھی، ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس میں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ تم کسی کو نہ بتانا کہ یہ ابراہیم مجھ پر حرام ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ وہ چیز حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس سے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو آپ اس سے قریب نہیں گئے حتیٰ کہ اس یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے، یعنی اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور اگر آپ نے شہد پینے سے خود کو شہد پینا حرام کر لیا ہے تو اس کے لیے بھی قسم توڑ دو اور اپنا کفارہ ادا کرو قسم کا، یا پھر اگر ماریہ قبطیہ کا معاملہ تھا تو اس میں بھی اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں خود ہی اپنے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے کچھ چیزیں کھانے اپنے اوپر منع کر لیتے ہیں، اپنے اوپر روک لیتے ہیں کھانے والی، مثلاً گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، گھی، شہد وغیرہ نہیں کھاتے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس میں تب تک مرضات ازواجی کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ بیویوں کو خوش رکھنا اچھی بات ہے، مگر اس وقت تک جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں رہ کر خوش ہوں۔ رب تعالیٰ کو ناراض کر کے انہیں راضی کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے واللہ غفور الرحیم،
کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ نے مغفرت اور رحمت کی خوشخبری دے دی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، مطلب یہ کہ قسم کا کفارہ جس کے ادا کرنے کے بعد وہ چیز حلال ہو جائے گی جو قسم کھا کر حرام کی تھی۔ آگے ہے آیت نمبر 3، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس بیوی سے مراد حفصہ رضی اللہ عنہ ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، تو بس فلما نبات بھی، یعنی پھر جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات جس کے راز رکھنے کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی، تو آپ علیہ السلام نے حفصہ کو رضی اللہ عنہ کو اس میں سے کچھ بات تو جتلائی کہ تم نے یہ بات آگے بتا دی، اور کچھ بات سے اعراض کیا۔ آپ نے انہیں یہ جتلایا، کیا جتلایا کیا نہیں جتلایا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن بہرحال یہ واقعہ جو ہے احادیث میں بھی موجود ہے۔ قالت من انباک ھذا، حفصہ رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ آپ کو یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتائی ہوگی، اس لیے پوچھ لیا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس نے بتائی، جو سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اس آیت میں عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ فقط صغت قلوبکما، یعنی آپ نے جو اس میں ہے نا واقعہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف جھک جانا، مائل ہو جانا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کا ذکر تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور ماریہ رضی اللہ عنہ سے اجتناب کی قسم کھائی تھی۔ اب یہاں پہ انہیں مخاطب کر کے توبہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم دونوں نے اللہ کی طرف توبہ کرنی ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ تمہارے دل جو ہیں درست بات سے دوسری طرف مائل ہو گئے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یعنی اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے میرے نبی کے خلاف، تم میرے نبی کا فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَى، اللہ اس کا مولا ہے، مالک ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، یعنی اللہ اس کا ساتھ دے گا، اللہ اس کی پشت پر ہے، مددگار ہے، اس کے علاوہ فرشتے ہیں، نیک لوگ ہیں، سارے اس کے مددگار ہیں۔ آیت نمبر 5، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اس آیت میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسری بیویوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ بعض باتوں خاص طور پر خرچے میں اضافے کے مطالبے کے ساتھ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا۔ آپ نے 1 ماہ کے لیے ان کے پاس 1 مہینہ نہ جانے کی قسم کھا لی، جس کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک اور کعبت میں آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو آپ کا رب قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تو میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے کنکریوں کے ساتھ زمین پر نقطے بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے، اور یہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا میں آج ضرور یہ معلوم کر کے رہوں گا۔ خیر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عائشہ اور حفصہ کے پاس جانے اور انہیں نصیحت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جو ہے بالا خانے کی دہلیز پر موجود ہے، جس بالا خانے میں آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ بیویوں سے علیحدہ رہ کر گزارا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا اے رباح، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس جانے کی اجازت مانگو۔ بالآخر اجازت جب مل گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر عورتوں کے معاملے میں کیا مشکل پیش آئے گی؟ سو اگر آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے فرشتے اور جبرائیل اور میں اور ابوبکر تمام مومن آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے کم ہی کوئی بات کہی اور میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، مگر یہ امید رکھی اللہ تعالیٰ میری بات کو سچا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تخیر نازل کی کہ بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو چن لیں یا پھر دنیا کو چن لیں۔
اللہ نے یہاں پہ پھر وہ تعریف کی کہ کیسی کیسی عورتیں اللہ کے نبی کو مل سکتی ہیں۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج سے بہتر ازواج عطا کرنے کی امید اس شرط پر دلائی تھی کہ آپ موجودہ بیویوں کو طلاق دے دیں، مگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر بیویاں آپ کو دیں، بلکہ انہیں کو بہتر ہونے کا اور دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رہنے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ تو دین والی عورت کے ساتھ نکاح میں کامیابی حاصل کرو۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 12 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو بچا لو انفسکم خود کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے، وقودھا جس کا ایندھن ہے، ناسو لوگ، والحجارہ اور پتھر، علیہا اس پر ملائکہ فرشتے ہیں، غلاظ شداد، غلاظ سخت دل، شداد بہت مضبوط، لا یعصون اللہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم جو ان کو حکم دے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما جو یؤمرون وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا نہ بہانے بناؤ، نہ معذرت کرو، الیوم آج، انما بے شک تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما جو کنتم تعملون جو تم تھے اعمال کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا خالص توبہ، سچی توبہ، عسیٰ امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یکفر کہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں، تجری من تحتہا الانہار جاری ہیں جس کے نیچے سے نہریں، یوم جس دن لا نہیں، یخزی اللہ نہیں وہ اللہ رسوا کرے گا نبی کو اور والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، معہ جو اس کے ساتھ ہیں، نورہم ان کا نور، ان کی روشنی، یسعی دوڑ رہی ہوگی، بین ایدیہم ان کے آگے، و بایمانہم اور ان کے دائیں طرف، یقولون وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا پورا کر دو ہمارے لیے، نورانا ہماری روشنی کو، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقین پر بھی، واغلظ علیہم سختی کیجئے علیہم ان پر، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری ہے واپسی کی جگہ۔ ضرب اللہ مثلا بیان کرتے اللہ مثال، للذین کفروا کافروں کے لیے، امرأۃ نوح بیوی نوح علیہ السلام کی، و امرأۃ لوط اور بیوی لوط علیہ السلام کی، کانتا دونوں تھیں، تحت عبدین ہمارے بندوں کے نکاح میں تھی، عبدین بندے میں، عبادنا ہمارے صالحین نیک بندوں کے تحت نکاح میں تھی، فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا پس نہ کام آیا، عنہما ان دونوں کے، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، وکیلا اور کہا گیا ان سے، ادخلا دونوں داخل ہو جاؤ، نارا آگ میں، جہنم میں، مع ساتھ داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا اور بیان کی اللہ نے مثال ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون کی بیوی کی، اذ جب قالت ربی جب اس نے کہا اے میرے رب، ابنی بنا لی میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، ونجینی من فرعون اور نجات دے دے مجھے فرعون سے، وعملی اور اس کے عمل سے بچا لے، ونجینی من القوم الظالمین اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مریم بنت عمران کی بھی مثال ہے، اللہ تی جو کہ احسنت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا فی ہم نے پھونکا اس میں، من روحنا اپنی روح کو، وصدقت
اور تصدیق کی اس نے بھی کلمات ربیہ اپنے رب کے کلامات کی کتاب و کتبی اور اس سے کتابوں کی وکانت من القانتین اور تھی وہ اطاعت کرنے والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج بہانے مت بناؤ، تم صرف اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، ہاں تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں اس کے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں۔ اور اللہ نے ان کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 12 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم و تربیت اور ان کے اعمال اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کر کے انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنے کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور جب 10 برس کے ہوں تو نماز چھوڑنے پر انہیں مارو۔ یعنی 7 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، جب وہ 10 برس کے ہوں تو ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ پھر آگے جہنم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کیسی ہے جس سے بچانا ہے اپنے گھر والوں کو۔ اس کے اوپر فرشتے ہیں، کیسے فرشتے ہیں؟ 4 ان کے اوصاف بیان کیے گئے فرشتوں کے، جہنم کے جو ہیں۔ نمبر 1، وہ نہایت سخت دل ہوں گے، انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا۔ سخت قوت والے ہوں گے، کوئی ان سے بچ نہیں سکے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم بھی دے گا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نمبر 4، اور وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم۔ یعنی جب وہ سخت دل اور سخت قوت والے فرشتے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ بہانے بنائیں گے، مختلف عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف بہانے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، مگر انہیں کہا جائے گا آج کوئی بہانہ نہ بناؤ کیونکہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
تمہیں تو وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم مال کرتے تھے، اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہاں پہ ایمان والوں کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، خالص اور سچی توبہ کر لو۔ یعنی اگر نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو تو اس گناہوں کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ توبۃ النصوح کی پہلی شرط یہ ہے کہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی گناہ پر شرمندہ ہو، کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے شرمندگی یہ توبہ نہیں۔ تو ندامت اصل میں توبہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے گناہ چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے اس گناہ کو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، گناہ پر قائم نہ رہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق اس گناہ کا بندوں کے حقوق سے ہے تو جہاں تک ہو سکے اسے ان کے حقوق ادا کرے یا پھر معافی مانگ لے۔ توبۃ النصوح پر گناہوں کی معافی اور جنتوں میں داخلے کی خوشخبری اللہ نے سنائی ہے۔ عسیٰ ربکم یوم لا یخزی اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جس دن ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑا ہوگا، روشنی ہوگی۔ حشر کے میدان میں جب ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی نا، تو منافقین اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے۔ تو ایمان والے جو ہیں اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی نہ بجھ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نور کو پورا کرنے اور پورا رکھنے کی دعا کریں گے تاکہ اس روشنی میں وہ جنت میں پہنچ جائیں۔ آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کافروں کے معاملے کا ذکر ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان پر سختی کرنی ہے، کسی قسم کی چشم پوشی سے کام نہیں لینا تاکہ اسلام کا کلمہ سر بلند رہے اور یہ لوگ اس کلمے کے سامنے سر جھکا کر زندگی بسر کریں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ہے۔ منافقین کے ساتھ جہاد سے مراد یہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلائیں، نہیں آتے تو پھر ان کو ان کی اسی حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اگر ان کی منافقت واضح ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ منافق ہی ہیں۔ آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا۔ کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کسی مسلمان کے ساتھ کسی طرح کی قرابت کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اگر پیغمبر کی بیوی کافر ہے تو پیغمبر اس سے بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا بھی اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ مثالیں پڑھی ہیں۔ یہاں بنو علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافر لوگوں کی مثال کے طور پر ذکر کیا۔ یہاں پہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا معاملہ پیچھے پیش آیا تو اس لیے مثال دے کے سمجھایا گیا۔ پھر آگے مثال بیان کی گئی آیت نمبر 11 میں کہ ایمان کی برکت کی مثال دی گئی کہ رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کافر اعظم کی بیوی جب ایمان لے آئی، یعنی فرعون کی، تو خاوند کی فرعونیت نے نہ اسے ایمان لانے سے روکا اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں اس کا کوئی نقصان ہوا۔ اس عظیم خاتون کا نام آسیہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور فرعون نے ایک طرف اسے عالی شان محلات، ہر قسم کی دنیاوی آسائشوں کا لالچ دیا اور دوسری طرف ایمان سے باز نہ آنے پر سب کچھ چھین لیا اور اسے بے پناہ اذیتیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے محلات اور آسائشوں کے بدلے میں اپنے پڑوس میں جنت کے اندر گھر عطا کرنے اور فرعون اور اس کے مشرکانہ اور ظالمانہ کاموں سے اور اس کی ظالم قوم سے نجات عطا کرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی روح قبض کر لی۔ اس نے جو کچھ مانگا تھا اللہ نے اسے دے دیا۔ اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو اصل میں آسیہ نے
جنت میں گھر بنانے کی دعا جو ہے، دعا سے پہلے سب سے بہتر ہمسائیگی ملنے کی دعا کی، اس سے پتہ چلا کہ اچھی جگہ اچھے مکان کی دعا سے پہلے اچھے ہمسایوں کی دعا کرنی چاہیے، اور آخرت میں وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر ہی رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے ہی ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل لوگ ہیں، مگر عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں۔ اور عائشہ کی فضیلت رضی اللہ عنہ کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ اور مریم مبنت عمران التی احسنت فرجہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال کے طور پر فرعون کی بیوی اور آسیہ کے ساتھ ساتھ مریم بنت عمران کا بھی ذکر کیا کہ دونوں اعلیٰ درجے کے ایمان والی تھی۔ قرآن مجید میں مریم بنت عمران کا نام صرف اس مقام پر نہیں، کئی جگہ پر آیا ہے۔ یہ واحد خاتون ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے، اور جہاں پہ بھی ذکر ان کا بیٹے کا آتا ہے، ساتھ ان کا نام ساتھ ہی آتا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ تحریم مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔